بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محسن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہے کہ جس کے اندر میں آپ کو UBL فنڈز کی ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ جو کہ الامین اسلامک فنڈ ہے اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس میں کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ کو شارٹ ٹرم کے لیے بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل لو رسک کے اوپر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر حلال پروفٹ، سود سے پاک پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ پہلے تو میں آپ کے لیے ڈفرنٹ قسم کے سیونگ اکاؤنٹ لے کے آتا تھا، ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ یا ٹرم ڈپازٹ لے کے آتا تھا، لیکن آج میں آپ کے لیے یہ انویسٹمنٹ اسکیم لے کے آیا ہوں کہ جس کے اندر آپ کس طرح UBL فنڈز کے UBL میوچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی حلال پروفٹ کما سکتے ہیں، اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے ذریعے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تمام ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلے ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو فنڈ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ UBL اسلامک فنڈ، UBL الامین، جو کہ ریسنٹلی UBL نے اپنی اسلامک سروسز کا آغاز کیا تھا الامین کے نام سے۔ اس کے اندر UBL کی ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ جو کہ الامین اسلامک کیش فنڈ ہے، اس کی تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے میں شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ بیسیکلی اس کا ایک اوور ویو میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ اگر آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے اوپر ایک آئیڈیل ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ربا فری ریٹرن، اور اس کے علاوہ آپ اپنے پیسے کے اوپر انسٹنٹ ایکسس بھی چاہتے ہیں، مطلب اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا ٹائم پیریڈ نہیں دیا جائے گا، آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی اپنی مرضی سے کریں گے اور جب آپ کی مرضی ہوگی آپ اس کیش فنڈ سے اپنے پیسے کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بہت ہی زبردست خصوصیت ہے کہ جس کے اندر آپ کو اپنی اماؤنٹ کو باؤنڈ نہیں کرنا۔ تو وائی انویسٹ ان الامین اسلامک فنڈ، آپ کو اس کے اندر کیوں انویسٹ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ربا فری ریٹرن آپ کو دیا جائے گا۔ یہ کنونشنل بینکنگ پہ نہیں بلکہ اسلامک اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، تو لہذا اس کا ریٹرن ٹوٹلی حلال ہے، ٹوٹلی سود سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ ایزی ایکسیس ٹو منی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر آپ کی ایکسیس ہوگی آپ کی اپنی رقم کے اوپر، مطلب آپ نے کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو انویسٹ نہیں کرنا، آپ جب مرضی چاہے اس کے اندر انویسٹ کریں اور جب مرضی چاہے اس کے اندر وڈرال آپ لے سکتے ہیں۔ سیم ڈے ریڈمپشن وڈرال فیسلٹی اویلیبل۔ نارملی جتنے بھی فنڈز ڈیفرنٹ بینکنگ کے ہوتے ہیں وہ 1 ڈے ریڈمپشن ٹائم پیریڈ مانگتے ہیں، مطلب اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ نے آج بینک کو ریکویسٹ فائل کرنی ہے تو اگلے دن آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر جو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو سیم ڈے ریڈمپشن ملتی ہے کہ آپ نے اگر اپنے فنڈز کو وڈرال کرنا ہے تو آپ کو اسی دن جو ہے وہ آپ کے فنڈ وڈرال ہو جائیں گے۔ نو فکس ٹرم ہولڈنگ پیریڈ ریکوائرمنٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کوئی بھی فکس ٹرم پیریڈ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک ہفتے ایون کہ ایک دن یا 2 دن کے لیے بھی اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ انویسٹمنٹ کریں پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ آپ اس کو وڈرال بھی کر سکتے ہیں۔ تو الامین اسلامک فنڈ جو ہے وہ خاص طور پر ایک میوچل فنڈ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی میوچل فنڈ کی ڈیفینیشن بھی بتاتا چلوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سیونگ اکاؤنٹ کا پتہ ہے، ٹرم ڈپازٹ کا پتہ ہے، ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کا پتہ ہے، لیکن میوچل فنڈ کا نہیں پتہ۔ تو میوچل فنڈ کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک کمپنی جس کے اندر ڈفرنٹ انویسٹر سے تھوڑی اماؤنٹ لی جاتی ہے اور اس اماؤنٹ کو ایک پول کی شکل میں بنایا جاتا ہے، جہاں سے فار ایگزامپل اگر ہم ڈفرنٹ انویسٹر سے تھوڑی اماؤنٹ لیں گے تو کل ملا کر کافی زیادہ اماؤنٹ بن جائے گی، تو اس کو پھر بینک جو ہے یا انویسٹمنٹ کمپنیاں جو ہے ڈفرنٹ قسم کی سیکیورٹیز کے اندر انویسٹ کرتی ہیں، سٹاک کے اندر انویسٹ کرتی ہیں، بانڈز کے اندر انویسٹ کرتی ہیں یا شارٹ ٹرم ڈیٹ کے اندر انویسٹ کرتی ہیں، تو پھر وہاں سے جو ریٹرن آتی ہے وہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ میوچل فنڈ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ اور ٹرم ڈپازٹ سرٹیفکیٹ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے لیے دیٹ آفر این آئیڈیل انویسٹمنٹ فیسلٹی دیٹ allow you to earn an attractive and stable riba free return on your money۔
تو یہ فنڈ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے زبردست ہے کہ جن کے پاس کافی زیادہ پیسے آئیڈل پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ پیسے کتنے دن کے لیے آئیڈل رکھنے ہیں۔ وہ 1 مہینے کے لیے آئیڈل پڑے رہے، وہ 2 مہینے کے لیے، چاہے 1 دن کے لیے پڑے رہے، تو یہ فنڈ ان کے لیے زبردست ہے۔ آپ 1 دن سے لے کے جب مرضی چاہیں اس کے اندر انویسٹ کریں، جب مرضی چاہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ وڈرال کر سکتے ہیں۔ تو الامین اسلامک کیش فنڈ از آئیڈیل فار انویسٹر who if you have access to money for a short period of time۔ اگر مطلب فار ایگزامپل آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کو کہیں ضرورت پڑ جانی ہے، کہیں آپ نے انویسٹ کر دینی ہے، تو آپ اس تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے بھی اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ ایک سٹیبل ریٹرن چاہتے ہیں، سود سے پاک ریٹرن چاہتے ہیں، حلال منافع چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ فار ایگزامپل کسی ایمرجنسی کے لیے اپنی اماؤنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ فنڈ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ انسٹنٹ اپنی اماؤنٹ کے اوپر ایکسس چاہتے ہیں، مطلب اگر آپ نے دیکھیں کسی بھی کاروبار کے اندر اگر آپ اماؤنٹ انویسٹ کریں تو وہاں سے اماؤنٹ نکالنی ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریکوائرڈ ہے، لیکن اس کے اندر آپ جو ہے وہ انسٹنٹ اپنی اماؤنٹ کے اوپر ایکسس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے کہا بینک کو کہ مجھے اپنی اماؤنٹ چاہیے، وہاں آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو بیسیکلی اس کی تھوڑی جی فنڈز کی انفارمیشن یہ ہے، کم سے کم انویسٹمنٹ آپ جو ہے وہ اس کے اندر 500 روپیز سے کر سکتے ہیں۔ اس کا جو رسک ہے وہ بالکل لو رسک ہے، آپ کو زیادہ رسک نہیں بیئر کرنا پڑے گا۔ اور مینجمنٹ فی کی اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو آپ کو 2% جو ہے وہ آپ کو مینجمنٹ فی دینی پڑے گی۔ آپ کو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس کا 2% آپ کو جو ہے وہ مینجمنٹ فی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر ریٹرن کی بات کریں تو فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کے اندر 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہے تو آپ 1 سال کے بعد آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوگی وہ 5,95,000 روپے ہو جائے گی۔ مطلب اس کے اوپر جو ریٹرن آپ کو ملے گا وہ 19.06% کا ریٹرن ملے گا، جو کہ ایک اچھا خاصا ریٹرن ہے اسلامک بینکنگ کے لحاظ سے ایک اچھا ریٹرن ہے۔ نارملی اسلامک بینکنگ کا پروفٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے پروفٹ سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کیونکہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ سود پہ کام کرتے ہیں، لیکن اسلامک بینک جو ہے وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو آپ کو 19% کا پروفٹ دیا جا رہا ہے وہ اچھا خاصا پروفٹ دیا جا رہا ہے آپ کے لیے۔ یہ انویسٹمنٹ فیسلٹی کافی زیادہ اچھی ہے۔ ڈیفرنٹ بینک کے ڈیفرنٹ ریٹس ہوتے ہیں جو کہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بینک یہاں پہ 20% بھی دے رہا ہے، 21% بھی دے رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک اچھا ہی ریٹرن ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اس چارٹ کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ نے فار ایگزامپل 7 نومبر 2022 کو ایک اماؤنٹ انویسٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 5 لاکھ روپیز ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے 1 سال کے اندر ہر ڈیلی کا پروفٹ جو ہے وہ اس کے اندر لگ رہا ہے۔ ایک دن کا آپ ارن کر رہے ہیں، اور یہاں جاتے 1 سال کے بعد جو ہے یہ اماؤنٹ آپ کی جو ہے وہ دیکھ لیں 5,95,000 روپے ہو جاتی ہے، جو کہ تقریباً جو ہے وہ 19% تک کا پروفٹ آپ کو اس کے اوپر ملتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اس کے لیے اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کانٹیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، اپنا فون نمبر لکھنا ہے، اپنا سٹی لکھنا ہے، اور یہاں پہ نیچے کمنٹ لکھ دینے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس فنڈ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے۔ یہاں پہ آپ نے سبمٹ کا بٹن دبا دینا ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے اوپر جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے یا پھر ڈائریکٹ آپ برانچ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، تاکہ بینک جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ کو اس فنڈ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے۔ دوسرا اگر ہم ڈاکومنٹ کی بات کریں تو ڈاکومنٹ وہی چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ایک اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، کہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا پڑے گا، اور دوسرا آپ کو اپنی سورس آف انکم جو ہے وہ بتانی پڑے گی، کیونکہ وداؤٹ سورس آف انکم آج کل کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا، اور نہ ہی آپ کہیں کسی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہی بیسیکلی تمام چیزیں تھی جو کہ میں آپ کو الامین اسلامک فنڈ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ ہوپ سو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔